یہ جون کی ایک شدید دوپہر ہے. میں جہاں ہوں وہاں میرے چاروں جانب کہانیاں ہیں. کہانیاں عورت کی. عورت جو ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے اور بیوی. وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا, اسے ہم لائیں گے آپ کے سامنے دستک کے بعد. Once again, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you. یہ شو جو ہے یہ بڑا ڈفرنٹ شو ہے. تو یہ جو پورا ویک منایا جا رہا ہے, اس سے پہلے ہم نے جو ویک منایا تھا وہ جناتوں اور بھوتوں کا ویک تھا. اینڈ لارڈ نوز کہ مجھ پہ حملے بھی ہوئے, بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. جناتوں اور بھوتوں کے ایک ٹیلی فون کال ہے, سب سے پہلے تو وہ لیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ٹیلی فون کال لیں اپنے دوستوں سے ملتے ہیں. آئیے. السلام علیکم سارے بھائی, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ فار کمنگ ہیئر ونس اگین. And Dr. Sahab, Dr. Fawzia, Assalamu alaikum. Thank you for being here on the show. Once again, Kenar Chanar Sahab, Assalamu alaikum. کیسے ہیں کرن آپ؟ ٹھیک ہیں. ایک ٹیلی فون کال ہے, اس کے بعد آپ سب سے بات ہوتی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ساحل بھائی, کیسے ہیں؟ گڈ گڈ. عروج کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. میں بھی ٹھیک ہوں ساحل بھائی, آپ یقین نہیں کریں گے, میں آپ کو کب سے کال ملا رہی ہوں, جب سے شو شروع ہوا ہے اب میری جا کے ملی ہے. اچھا اوکے, سو دیٹس گڈ نا, دیٹس گڈ, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہاں تھینک یو, دل ہوتا ہے کہ آپ سے بار بار بات ہوتی رہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آمنہ ہمارے سامنے ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس اسٹوری کے بارے میں؟ جی جی, میں آمنہ کی اسٹوری سن رہی تھی, تو مجھے یہ پوچھنا ہے ان سے کہ جب نکاح ہو گیا تب اس کے بعد بھی کیا ان کے نا فادر کیوں بات نہیں کرنے دیتے تھے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. اچھا اوکے, ہم ان سے. اور ساحل بھائی جی, مجھے کیا مل رہا ہے آج؟ آپ کو سعید غنی کی باسکٹ مل رہی ہے. تھینک یو سو مچ. نو پرابلم جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کیا سوال ان کا ہے کہ جی جب نکاح ہو گیا تھا تو پھر آپ کو بات کرنے کیوں نہیں دی جاتی تھی؟ بات اس لیے کرنے نہیں جاتی تھی کہ جنہوں نے نکاح کرایا تھا ان کی بیٹی آئی تھی گھر پہ اور یہ کہہ رہی تھی کہ باجی آپ کا تو اب نکاح ہو گیا, آپ کا تو حق بنتا ہے کہ آپ بات بھی کریں اور خرچہ بھی آپ کو وہ دیں. یہ بات میرے ابو نے سن لی تھی اور امی کو منع کر دیا تھا کہ اس کی بات نہیں کرنا. اگر وہ خرچہ دینے کے لیے گھر آئے گا گھر پہ تو اسی بہانے ملنے کے لیے آئے گا, اور جب وہ ملنے آئے گا تو اس گھر کا ماحول خراب ہوگا, اس لیے آنے مت دینا اور بات بھی مت کرنے دینا. آپ کے ہسبینڈ, آپ کے شوہر جی جن سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے, اگر وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر پہ آتے ہیں تو آپ کا ماحول خراب ہوتا ہے؟ نہیں, گھر کا ماحول خراب ہوگا. کیسے؟ جو میں نے آپ کو ابھی پچھلی بات بتائی ہے کہ میں پسند کرتی تھی اور گھر میں بہن بھائی بھی ہیں اور وہ اس طرح سے آئیں گے, گھر میں ملیں گے تو سب دیکھیں گے, یہ وجہ تھی شاید, اسی وجہ سے جو ہے نا گھر پہ ملنے کے لیے. لیکن وہ آپ کے شوہر تھے, آپ کی شادی ہو چکی تھی, رخصتی نہیں ہوئی تھی, شادی ہو چکی تھی, نکاح ہو چکا تھا. نکاح سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, نکاح آپ کا ہو چکا تھا, یو ور میرڈ ٹو ہم. پھر بھی مجھے منع کیا تھا کہ فون پہ بھی بات مت کرنا, تو میں نے چلے امی ابو کی بات رکھی کہ نہیں کرتی ہوں بات. امی ابو کی ہر طرح سے میں نے بات مانی ہے, مگر میرے ساتھ برا ہی ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا بیہیویئر کیا ہے یہ, what is this؟ دیکھیں یہاں پہ سارے پیرنٹس بہت ساری چیزوں کی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ کریں, لیکن کچھ چیزیں جہاں پہ پیرنٹس کو فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے, اس لیے نہیں کہ آپ بچے کو سپورٹ کریں, اس لیے کہ جو آنے والا کوئی غلط کام ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے. اگر منگنی ہوئی بھی ہے, نکاح ہوا ہے, تو کیوں نہیں گھر پر بیٹھ کر اپنی موجودگی میں ان کو آپ وہ انوائرمنٹ دے کے آرام سے وہ بات کریں, یا اگر فون پر بات کریں آپ اجازت دے کے کروائیں. پیرنٹس کیوں مجبور کرتے ہیں بعض دفعہ بچوں کو کہ وہ غلط طریقے سے اس چیز کو کریں؟ سو یہ کہ مائی کوشچن ہے, چلیے منگنی پہ پھر بھی مجھے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ لیکن جب نکاح ہو چکا ہے, یو آر ایکچولی میرڈ ٹو دیٹ پرسن, یہ تو ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں نا کہ رخصتی ہوئی نہیں ہوئی, رخصتی اس نے کی, کب کی, جہیز کے پیسے جمع ہوئے, 25 تاریخ میرے چچا امریکہ سے آئیں گے تو تایا فرانس سے آئیں گے, who cares؟ آپ کی شادی ہو چکی ہے, اینڈ آف سٹوری. بالکل. اور نہیں اس میں یہ کہ دیکھیں منگنی بھی اگر ہوتی ہے, دونوں فیملیز کے کنسنٹ شامل ہے, سب راضی خوشی ہو رہا ہے. اگر پیرنٹس بعض دفعہ منگیتر سے بات نہیں کرنے دے رہے ہوتے, جی ملیں گے نہیں, مطلب اگر دونوں سب چیزیں ہیں, گھر میں بلا کے کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بات چیت ہوتی ہے, کیوں نہیں یہ چیز سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کرنے دیں گے اس کے کنسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے آگے. اور پھر پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ جی وہ چھپ کے بات کر رہی تھی, وہ چھپ کے وہاں پر آ گیا تھا. آپ نے انیشیٹ کیا نا, کسی اور نے تو نہیں کروایا. اگر ان کے کیس میں نکاح ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو انکاؤنٹر کر لیتے ہیں,
وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, وہ ان سے وٹس میچ کرتے ہیں. ایک بچہ جس کی عمر 12, 13, 14, 15, 16 سال ہے, اس کا ایکسپیرینس بہت لمیٹڈ ہوتا ہے, پیرنٹس اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایگو آتی ہے. ہمارا جو پیرنٹنگ کا اسٹائل ہے اٹ از ویری اتھارٹیٹیو ہے. ہم بینگ پیرنٹ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ایک جانور کی طرح ہنکا سکتے ہیں, رائٹ, وچ از اے ویری رانگ اپروچ. ٹھیک ہے, آپ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کھلائیں, سونے کا نوالا دیکھے شیر کی نظر سے, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن بچے کو وہ کمفرٹ زون ضرور دیں. اس طرح کی چیزوں میں ایک دم سے آپ ریٹیلیٹ نہیں کریں.